میں نے کہا کہ اگر قرآن نے اعلان کیا، عجیب چیز کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، پھر اس پر حیرانی ہو جائے گی، پورا مجمع خاموش ہو جائے گا۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ متحد ہو جاؤ، اور اس سے زیادہ سناٹا ہو گیا۔ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا متحد ہو جاؤ، پورے قرآن میں کہیں دکھا دیجیے، نہیں کہا متحد ہو جاؤ۔ پھر کیا کہا ہے؟ متفرق نہ ہو۔ متحد ہو جاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تفریق مان لی قرآن نے۔ ارے توجہ ہے، تفریقہ نہ پیدا کرو آپس میں، یعنی متحد تو ہو، متفرق نہ ہو جاؤ۔ تم ایک امت ہو، متفرق نہ ہو جاؤ۔ تو قرآن میں یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تب متفرق نہ ہو جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ تب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی رسی ہے کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک حدیث، ایک بات کہی جاتی ہے جو شروع میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ رسول کی زندگی کے دو حصے ہیں، کہ بحیثیت بشر اور بحیثیت رسول، اور اس کے لیے قرآن کی آیت پیش کر دی جاتی ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ تو میں اسی سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اسی آیت کریمہ سے، اور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بشر ہے تمہارے جیسے، بلکہ یوں اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ تو رسی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ رسی کی ہمیشہ دو سرے ہوتے ہیں۔ ارے توجہ چاہوں گا، ہمیشہ رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا ہمارے پاس ہوتا ہے اور ایک سرا ہدف سے ملا ہوتا ہے۔ رسی کا جو پل بنتا ہے، ہم اس کنارے پر ہیں، ہمیں دوسرے کنارے پر جانا ہے، تو اس کا ایک سرا اس کنارے پر ہوگا، دوسرا سرا دوسرے کنارے پر ہوگا، ورنہ اس جگہ سے دوسری جگہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو رسی کی خصوصیت ہی ہوتی ہے کہ دو کناروں سے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، ایک وہ کہ جن کو جانا ہے اور ایک سرا وہ کہ جہاں تک جانا ہے۔ توجہ رہے، جہاں سے جانا ہے اور جہاں تک جانا ہے، دونوں طرف دونوں سرے ملے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پہنچنا ہے اللہ تک۔ تو اب یہ حبل الہی کون ہے؟ یہ حبل الہی ایسی ہونا چاہیے کہ ایک سرا ہم سے ملا ہو، ایک سرا اللہ سے ملا ہو۔ اسی لیے اعلان ہوا کہ انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ بشر کی حیثیت سے ایک سرا تم سے ملا ہوا ہے اور وحی کی حیثیت سے ایک سرا اللہ سے ملا ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز محمد۔ بس بات میری مکمل ہو گئی ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے میرے لیے، لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، پوری توجہ کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر رسول اللہ اس سے وابستہ ہو جائیں، آج مسلمان صحیح معنوں میں وابستہ ہو جائیں، تو یہ ذلت ختم ہو جائے، یہ خاری ختم ہو جائے، یہ ہر جگہ جو ذلیل ہو رہے ہیں، جو رسوا ہو رہے ہیں، یہ چھوٹا سا ملک ان کو مار رہا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اگر صحیح معنوں میں دامن رسالت سے وابستہ ہو جائیں، جلدی سے 1 منٹ کے اندر واقعہ پیش کر دو، 1 منٹ کے اندر واقعہ پیش کروں گا۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آتا ہے، اے مسلمانوں کے رسول، میں مسلمان ہو جاؤں گا مگر کوئی معجزہ دکھا دی۔ رسول نے فرمایا کہ مکر تو نہیں جاؤ گے، پاس سے پلٹ تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے کہا مرد کی زبان ہے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، نہیں مکروں گا نہیں، آپ کوئی معجزہ دکھائیے، میں دیکھیے ابھی مسلمان ہو جاتا ہوں، کلمہ پڑھے لیتا ہوں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک ندی کے کنارے رسول اللہ تشریف فرما تھے، درمیان میں ندی بہ رہی تھی۔ رسول اللہ نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا ایک سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کے اوپر ایک بھاری سے چٹان۔ رسول نے اشارہ فرمایا، جیسے رسول نے اشارہ فرمایا چٹان اپنی جگہ سے کھسکنے لگی، ہلنے لگی، چلنے لگی، یہاں تک کہ حیرت سے سب منظر دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ندی کے کنارے آ گئی۔ ندی تیز رفتاری سے بہہ رہی ہے، لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چٹان
جو رسول اللہ کے اشارے پر حرکت کر رہی ہے. اب بیچ میں تو دریا ہے, بیچ میں تو ندی ہے, یہ ہم تک آئے گی کیسے, پہنچے گی کیسے؟ لیکن دیکھنے والا منظر دیکھا کہ وہ پانی کی سطح پر آئی وہ چٹان, اور پانی کے دھارے کو کاٹتی ہوئی, پانی کے دھارے کو کاٹتی ہوئی اس کنارے پر آ کر رسول کے قدموں کے پاس آ گئی. جیسے ہی اس نے منظر دیکھا اور اس شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس نے کلمہ پڑھا. پھر رسول نے اشارہ کیا, دوبارہ چٹان اسی طرح سے اس ندی کی سطح کو, دھارے کو کاٹتی ہوئی دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچ گئی, دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچ گئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ پتھر کی بے جان اور بے عقل چٹان مسلمانوں کو درس دے رہی ہے, مسلمانوں کو سبق دے رہی ہے. کیونکہ دو صورتیں ہو سکتی تھیں کہ جب یہ پتھر کی بھاری چٹان جب یہ دریا کی سطح پر آئی ہے, جب یہ ندی کی سطح پر آئی ہے, تو دو صورتیں ہو سکتی تھیں. یا تو اتنی بھاری ہو جائے کہ ڈوب جائے, یا تو اتنی بھاری ہو جائے کہ ڈوب جائے, اور دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اتنی ہلکی ہو جائے کہ دریا کا دھارا بہا لے جائے. یا ڈوب سکتی تھی کہ دریا کا دھارا بہا لے جا سکتا تھا, مگر نہ ڈوبی نہ دریا کا دھارا بہا لے گیا. یہ بے جان چٹان ہمیں درس دے رہی ہے کہ اگر رسول اللہ کے اشاروں پر چلو تو نہ کبھی ڈوبو گے, نہ کبھی کوئی طوفان تمہیں بہا کر لے جائے گا. اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو سیرت رسول پر عمل کرنا ہوگا, سلوات